اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ میری اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جو بندہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، جو اطاعت کرتا ہے وہ بندہ کبھی مٹتا بھی نہیں ہے، کبھی نہیں مٹتا، یعنی کہ اس کا نام، اس کا ذکر ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے سنہری الفاظ میں۔ ایک یہودی کے بارے میں بھی آتا ہے اور عرابی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ عرابی تھا یا یہودی تھا، وہ جنگل گیا اور جنگل میں سے ایک جانور کا شکار کیا۔ ہرن کے بارے میں آتا ہے کہ ہرن اس نے پکڑی ہوئی تھی اور اس کو کان سے پکڑ کر اپنے گھر لے کے جا رہا تھا۔ اتنے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہاں سے گزری۔ تو جب وہاں سے گزری تو آپ نے اس عرابی کی طرف بھی دیکھا اور اس جانور کی طرف بھی دیکھا کہ جس کو پکڑ کر لایا ہوا تھا۔ اب وہ جانور نے اپنی زبان میں کہا کہ یا رسول اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہرنی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ فلاں غار ہے، فلاں غار کے کوک میں وہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں صبح سے نکلی ہوں تاکہ کچھ جنگل میں چر لوں، کچھ کھا لوں، کچھ پی لوں، تاکہ وہ میرے کھانے سے میرے بچوں کی دودھ کی غذا تازہ ہو جائے اور ان کو دودھ مل جائے۔ یا رسول اللہ، میں اس غرض سے نکلی تھی، اس نے میرا شکار کر لیا، اس کو صرف اتنا کہہ دے کہ مجھے چھوڑ دیں اور میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آتی ہوں، میں واپس آ جاتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس عرابی کو، یا وہ یہودی تھا، اس کو کہا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو اور یہ جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ، یہ تو جانور ہے اور جانور کی کیا گارنٹی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو جانے دو، میں کہتا ہوں اس کو جانے دو۔ اب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے ضمانت دے دی اور ضمانت میں وہیں پر کھڑے ہو گئے کہ اگر یہ ہرنی نہیں آتی واپس تو میں یہاں پر کھڑا ہوں، جو تاوان ہوگا، جو تمہارے پیسے یا درہم دنانیر بنتے ہوں گے وہ میں دے دوں گا۔ اب روایت میں آتا ہے کہ وہ ہرنی کو جیسے چھوڑا تو وہ ہرنی بھاگتے 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 چلی گئی اپنے بچوں کے پاس، اور اپنے بچوں کے پاس جا کر جلدی سے دودھ پلا کر واپس پلٹی اور آ کر اللہ کے نبی کے قدموں میں سر جھکا دیا۔ رسول اللہ، آپ کی ضمانت میں نے دی ہوئی تھی، آپ میری ضمانت میں بیٹھے ہوئے تھے، یا رسول اللہ میں آ گئی ہوں، حاضر ہوں، اب اگر یہ مجھے ذبح کر دے، جہاں لے کے جانا چاہیے لے جائے۔ اب دیکھنا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کا ذکر ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھو، جانور تھا، جانور نے یہ کام کیا، کتابوں میں اس کا نام لکھا گیا۔ جانور نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی، اللہ کے نبی کی بات مانی، اب کیا ہے، اس کا نام سنہری الفاظ میں لکھا بھی جاتا ہے، یاد بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، یاد رکھنا وہ بندے بھی یاد رکھے جاتے ہیں، وہ بندے بھی سمجھو کہ مر کر بھی نہیں مرتے۔ اب مثال کے طور پر اب یہ بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے 1,44,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی جو تعداد ہے، اب ان میں سے کئی صحابی ایسے ہیں کہ جن کا نام ہمیں یاد ہے اور جن کا نام یہ بھی یاد ہے، اگر کسی کو نہیں بھی یاد ہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، کہ اے نبی جتنے بھی آپ کے صحابی ہیں، جتنے بھی آپ کے ماننے والے تھے، جنہوں نے آپ کی اطاعت کی، ان سب سے میں راضی ہوں، ان سب کا نام ہے۔ اسی طرح آپ صحابہ سے ہٹ کر آؤ، وہ تو قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ آپ تابعین میں سے آ جاؤ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام یاد رکھا جاتا ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام یاد رکھا جاتا ہے، دیگر جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان کا نام یاد رکھا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ پتھر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتا تھا، راستے پر جاتا تھا تو مجھے ایک پتھر سلام کیا کرتا تھا، ایک پتھر سلام کیا کرتا تھا۔ اب وہ پتھر بھی یاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ درخت مجھے جھک کر سلام کیا کرتا تھا، وہ درخت بھی یاد ہے۔ یعنی کہ جس چیز کی نسبت
جس چیز کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ منسلک ہو جائے، آپ کے ساتھ اس کی اطاعت جڑ جائے، تو وہ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے اہم ضروری چیز اس وقت میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اگر کامیابی پانا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا شروع کر دیں، وہ کسی صورت میں بھی ہو، جو بھی ہو، آپ اطاعت کریں۔ اطاعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک بکری ہوتی ہے، اس کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، تو ماں جہاں جاتی ہے وہ بچہ پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ ماں اگر کانٹوں میں چلی جاتی ہے تو بچہ بھی کانٹوں میں چلے جاتا ہے۔ ماں اگر پانی میں چلنا شروع کر دیتی ہے تو وہ بچہ بھی چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ماں اگر دھوپ میں بیٹھی ہے تو بچہ بھی دھوپ میں بیٹھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، اطاعت ہوتی ہے اندھی اطاعت۔ اندھی اطاعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بس جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا اس میں اپنی عقل اپنی نظر نہیں لڑانی، نہ اپنی عقل اور نظر سے کام لینا کہ یہ ایسا کیوں کہا، 5 نمازیں یہ 5 کیوں، 4 کیوں نہیں ہے، 6 کیوں نہیں ہے، نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں وہ اندھی اطاعت کرنی ہے کہ بس جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح ہماری اطاعت ہونی چاہیے، فرما برداری ہونی چاہیے، جس طرح ایک جانور کا بچہ چھوٹا جہاں جہاں ماں جاتی ہے وہ ماں کی محبت میں، ماں کے پیار میں، ماں کی الفت میں وہ پیچھے پیچھے جاتا ہے اپنی ماں کی۔ آج ہمارے اندر وہ یقین اور وہ محبت ختم ہو گئی، ہم ایک برائے نام اور صرف اوپر سے نام لیوا ہے، باقی اندر سے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ آج اگر سارے کے سارے مسلمان، جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا شروع کر دیں، اللہ کی قسم دنیا بھی ان کی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین ہمیں بھی آپ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں تمام کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین مرتے دم تک یا اللہ جب تک زندگی ہے یا اللہ اسلام پر یا اللہ قائم و دائم فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، خصوصاً بالخصوص کشمیر، برما، فلسطین کی مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین جب عالم نزاع ہو آخری وقت کو یہ بابرکت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبان پر جاری و ساری فرما۔